ذرا تصور کیجئے ایک روشن دوپہر ہے۔ دہلی، لاہور، ممبئی، کراچی، اسلام آباد اور کلکتہ جیسے شہر اپنی روزمرہ کی چہل پہل میں مصروف ہیں۔ بچے اسکول جا رہے ہیں، لوگ دفاتر کی جانب رواں دواں ہیں۔ بازاروں میں رونقیں لگی ہوئی ہیں، دلہنیں سہیلیوں کے جھرمٹ میں بیٹھی ہیں اور ٹی وی پر کوئی بے معنی ٹاک شو چل رہا ہے۔ پھر اچانک ایک سورج آسمان پر نمودار ہوتا ہے، مگر یہ سورج زندگی نہیں موت بانٹتا ہے، روشنی نہیں تباہی برساتا ہے۔ یہ ایک ایٹمی دھماکہ ہے اور یہ صرف ایک ہے۔ کچھ ہی لمحوں میں پاکستان اور بھارت کی فضا گہرے سیاہ دھوئیں سے بھر جاتی ہے، شہر صفحہ ہستی سے مٹ جاتے ہیں اور زندہ انسانوں کے جسم جلتے ہوئے ہڈیوں میں بدل جاتے ہیں۔ موت کی یہ آندھی نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ یہی سب کچھ سوچ کر پریزیڈنٹ ٹرمپ کام کر رہ گئے، کیونکہ جس سنسنی خیز خبر نے انہیں پاک بھارت سیز فائر کرانے پر مجبور کیا، اس کا اندازہ بہت پہلے سے کیا جا رہا ہے، اور وہی ڈیٹا، وہی نتیجہ، وہی ریسرچ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ لیکن آپ سے درخواست ہے کہ آگے بڑھنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن بھی دبا لیں۔ This entire conflict has basically lasted about 4 days. And when India escalated around about Thursday and Friday and began to attack Pakistani military sites, remember, it went further into Pakistani territory than at any point since 1971. And the reporting indicates that some of its strikes went close to one of Pakistan's nuclear command centers, and that may have been a signal for the United States to feel like Islamabad is cornered, and if they don't get involved, this could escalate further to the unthinkable option, which is either side using nukes. کیا آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی جنگ کا خطرہ دنیا کے ان چند سب سے بڑے سیکورٹی خدشات میں شمار ہوتا ہے جن کا دائرہ صرف دو ممالک تک محدود نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کو لپیٹ میں لے سکتا ہے اور لے گا؟ یہ جو ہر وقت کچھ وار مونگرز کہتے رہتے ہیں کہ جنگ کرو، میزائل مارو اور دشمن کو نیست و نابود کر دو، تو ان جیسوں کے لیے اور ان سے عوام کو بچانے کے لیے مختلف بین الاقوامی تحقیقی ادارے، ماحولیاتی ماہرین اور عسکری تجزیہ کاروں نے اس ممکنہ تباہی کے مختلف زاویوں پر تفصیلی مطالعات کیے ہیں اور ریسرچز کی ہیں جو یقیناً صدر ٹرمپ اور ان کے ارد گرد افراد کو بھی معلوم ہیں۔ مثال کے طور پر انٹرنیشنل فزیشنز فار دی پریونشن آف نیوکلیئر وار کی اگر 2013 کی ریسرچ جو ہے وہ دیکھی جائے تو اس کے مطابق اگر بھارت اور پاکستان کے درمیان محدود سطح پر بھی ایٹمی جنگ ہو، یعنی 100 نیوکلیئر وار ہیڈز کا استعمال کیا جائے دونوں طرف سے، تو فوری طور پر 2 کروڑ سے 5 کروڑ افراد ہلاک ہو جائیں گے چند منٹوں میں۔ یہ اتنی بڑی ہلاکت ہے کہ یہ دوسری جنگ عظیم کی مجموعی ہلاکتوں سے بھی زیادہ ہوگی چند منٹ کی۔ لاہور، دہلی، ممبئی، کراچی جیسے بڑے بڑے شہر مکمل طور پر تباہ ہو جائیں گے۔ وہاں صرف آپ کو ملبہ، جلے ہوئے درخت اور بھٹکتی روحیں باقی ملیں گی۔ اگر آپ ان سب کو سوچ کر خوش ہوتے ہیں تو ماتم ہے ایسی سوچ پر۔ پھر کہانی یہاں پر آ کے رکے گی نہیں، بلکہ دونوں ممالک کی مکمل تباہی کے بعد تو دنیا والوں کے لیے کہانی یہاں سے شروع ہونی ہے۔ جیسے ماحولیاتی سائنسدان ایلن روبو کی ٹیم نے کئی بار ماڈلنگ کے ذریعے دکھایا ہے، یعنی ماڈل بنا کے دکھایا کہ اگر بھارت اور پاکستان کے درمیان ایٹمی جنگ ہوتی ہے تو دھماکوں سے اٹھنے والا سیاہ دھواں وہ جب زمین سے اوپر اٹھے گا تو سورج کی روشنی کو مکمل روک لے گا۔ یہ عمل ایک ایٹمی سردی یعنی نیوکلیئر ونٹر اس کو کہتے ہیں، تو اس سے وہ جنم لے گا۔ تحقیق بتاتی ہے کہ جنوبی ایشیائی جنگ کا نتیجہ جو ہے وہ عالمی ماحولیاتی تباہی کی صورت میں نکلے گا، جو دنیا بھر میں زراعت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ زمین پر مستقل اندھیرا ہوگا اور بارشوں کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ عالمی درجہ حرارت 2 ڈگری تک گر جائے گا اور ایسا لگے گا جیسے زمین نے سورج سے اپنا رشتہ ہی توڑ لیا ہے۔ فصلیں اگنا بند ہو جائیں گی، دن شام میں اور شام سیاہ رات میں تبدیل ہو جائیں گے۔ پھر للی زیا کی تحقیق کے مطابق اس ماحولیاتی تبدیلی کے باعث دنیا کی 70% آبادی کو خوراک کی شدید قلت کا سامنا ہوگا، اور ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر سے 2 ارب افراد قحط، بیماریوں اور خوراک کی کمی کی وجہ سے مر جائیں گے۔ نیچر فوڈ میں شائع ایک ریسرچ کے مطابق پاکستان بھارت ایٹمی جنگ کی صورت میں جو گندم ہے اس کی عالمی پیداوار 13% تک گر جائے گی، چاول کی جو پیداوار ہے وہ 17% تک کم ہو جائے گی،
افریقہ سے لے کے مشرق وسطی تک، لاطینی امریکہ سے لے کے یورپ تک بچے بھوکے سوئیں گے، مائیں انہیں لوریاں نہیں دے سکیں گی، صرف آنسو دیں گی۔ اور پھر ایٹمی جنگ کے بعد بچے کچے جو لوگ ہوں گے جنہیں موت نے وقتی طور پر بخش دیا ہوگا، وہ اپنے جھلسے ہوئے جسم، کھوئی ہوئی آنکھیں اور بکھرے خاندان لے کر دوسری سرزمینوں کی طرف دوڑنے لگیں گے۔ اقوام متحدہ کے مطابق ایسے حالات میں کروڑوں افراد مہاجرین بن جائیں گے، جنہیں نہ پینے کا پانی ملے گا، نہ دوا ملے گی، نہ چھت ملے گا، نہ سکون ملے گا۔ انہیں ملیں گی صرف وہ یادیں جو جلتے ہوئے گھر، چیختے بچے اور اجڑے شہر۔ اس کے علاوہ جو اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی اگر رپورٹوں میں دیکھا جائے تو ان کے مطابق جنوبی ایشیا کی ایٹمی جنگ نہ صرف علاقائی معیشت کو تباہ کرے گی بلکہ عالمی مالیاتی نظام کو بھی جھنجھوڑ کے رکھ دے گی۔ دنیا بھر کی سٹاک مارکیٹس کریش کر جائیں گی، عالمی تجارت جو ہے وہ دنیا بھر میں رک جائے گی، تیل، گیس اور خوراک کی جو باقی چیزیں ہیں ان کی قیمتیں آسمانوں کو چھونے لگے گی۔ اور یہ وہ لمحہ ہوگا جب لندن، نیو یارک، بیجنگ، دبئی، پیرس سب ایک ساتھ سہم جائیں گے، بینک بند ہو جائیں گے، کرنسیاں بے وقت ہو جائیں گی اور دنیا معاشی تاریکی کے نہ ختم ہونے والے دور میں داخل ہو جائے گی۔ پھر یونائٹڈ نیشنز کی ایک اور رپورٹ کے مطابق اگر جنوبی ایشیا میں ایٹمی جنگ ہوتی ہے تو کم از کم 5 سے 10 کروڑ افراد مہاجر ہوں گے۔ پاکستان و بھارت کے اندر جو ہیں وہ لاکھوں افراد بے گھر ہوں گے، کروڑوں لوگ بے گھر ہوں گے جو بربادی کی حالت میں ادھر ادھر بھٹکتے پھریں گے۔ یہ انسان زندہ نہیں ہوں گے، زندہ لاشیں ہوں گے جو کھانے کو، روٹی کو اور مرنے کو جگہ مانگیں گے۔ بلیٹن آف دی ایٹامک سائنٹسٹ کے مطابق ایٹمی جنگ کا اثر صرف جسموں پر نہیں ہوتا، یہ روح پر ہوتا ہے۔ بچوں کو جنم دینے والی ماؤں کو خود یہ سوال کھانے لگتا ہے کہ کیا میں نے اسی تباہی کے لیے اپنے بچے پیدا کیے؟ ایسے ماحول میں جب خوف، صدمہ، ذہنی بیماری، بے یقینی ہو تو انسان نفسیاتی موت مارنے لگتا ہے، اور کہیں کوئی باقی بچے گا تو وہ یہ سوچے گا کہ کیا سرحد ایک زمین کا ٹکڑا، ایک انا اتنی قیمتی تھی کہ اس کے بدلے پوری زمین کو زندہ جہنم بنا دیا گیا۔ یہ سب باتیں کوئی افسانہ نہیں ہیں، یہ ایٹمی میزائلوں کے بٹن پر رکھے ہاتھوں کے بارے میں ہے، یہ وزرائے اعظموں کی زبانوں سے نکلے الفاظ کے نتیجے کے بارے میں ہے، یہ ٹی وی چینلز پر ہونے والی چیخ و پکار کے انجام کے بارے میں ہے، اور یہ اس دن کی خبر ہے جو بھی آیا نہیں، اور دعا کریں یا آئے نہ لیکن مگر آ سکتا ہے۔ کیا ہم تیار ہیں یا پھر ہم بھی صرف راکھ بننے کے منتظر ہیں؟ سوچیے گا ضرور۔ بہت شکریہ۔